عالم کی درجات کو بلند فرمائے. جناب امام حسین علیہ السلام اپنے جوار میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا وارث سے زمانہ ختم جلد ہو جائے. ہم مولا کے نوکر چاکروں میں شمار ہوں. امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو. خاتمہ بالخیر ہو، عقائد حقہ کے ساتھ. اللہم کن لولیک الحجۃ بن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسالم مخرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ. قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین. وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. صلوات بر محمد و آل. کافی تعداد میں تشریف فرما ہے، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. شاید میرے تک آپ کی صلوات اسی لیے نہیں پہنچ رہی کہ آپ بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں. اگر تھوڑا تھوڑا دو قدم قریب آ جائیں تو مجھے بھی آپ کی صلوات سنائی دینے لگی. تھوڑا مہربانی فرمائیں تاکہ بعد میں دکھ ہوتا ہے کہ اگر ممبر سے کوئی بات کہی جائے اور پھر بھی آپ اپنی جگہ سے نہ ہلیں. کمال ہی ہو جاتا ہے. درود پڑھ دیں آل محمد کی ذات. توجہ ہے، گفتگو شروع کی جائے. بسم اللہ. مجھ سے پہلے جناب سید علی رضا شاہ صاحب نے بھی اور کچھ تھوڑا سا تذکرہ سید قمر رضا نقوی صاحب نے بھی کیا، تو میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں حضرت عباس علیہ السلام کا تذکرہ کروں. سلام مولا کو. ایک خطبے کے دو جملے نظم میں سید علی رضا شاہ صاحب نے پڑھے. ایک خطبے کے دو جملے نثر میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے جس خطبے کا تذکرہ کیا وہ خطبہ 8 ذی الحج کو کعبے کی چھت پہ دیا گیا. جس خطبے کا تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں وہ 9 محرم اس سرزمین پہ دیا گیا جو زمین ہوتے ہوئے معلیٰ ہے. سلامت ہے مولا کو عزت ہے. دنیا میں 2 ہی معلیٰ ہیں، یا اللہ کا عرش معلیٰ ہے یا حسین کی کربلا معلیٰ ہے. اس کربلا معلیٰ پر آقا حسین کے سردار نے، علم بردار نے، حسین کے لشکر کے جرنیل نے 9 محرم کو خطبہ ارشاد فرمایا ہے. خطبے کا میں لفظ استعمال کرنے لگا ہوں شان نزول. عام طور پر شان نزول قرآن کی آیتوں کا ہوتا ہے، لیکن جو ان کی زبان سے نکلے وہ بھی آیت سے کم نہیں ہوتا. سلامت ہے مولا کو عزت ہے. خطبے کا شان نزول یہ ہے کہ 9 محرم کو ایک خط ابن زیاد کا عمر ابن سعد کو پہنچا اور اس میں اس نے یہ لکھا کہ میرا مقصد کربلا میں صرف حسین سے بیعت لینا ہے. اب یا تو
آج کی تاریخ میں حسین سے بیعت لے لے، اگر بیعت نہیں لے سکتا تو حسین کا سر قلم کروا کے میرے پاس کوفہ بھجوا دے، اور اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تو لشکر کی سالاری شمر کے حوالے کر کے تو خود میرے پاس کوفے پہنچ جا۔ اب وہ اس بات کو جانتا تھا کہ اگر میں کوفے چلا گیا تو میرا سر قلم ہو جائے گا، اس لیے اس نے 9 محرم عصر کے قریب 9 لاکھ کے لشکر کو حکم دیا کہ تیار ہو اور ہم خیام حسینی پر حملہ کرنے چلیں۔ 9 لاکھ کا لشکر گھوڑوں پہ سوار ہو کر خیام حسینی کی طرف چلا۔ ایک گھوڑے کے چلنے سے ایک روب و دبدبہ پیدا ہوتا ہے، جہاں 9 لاکھ کی فوج سوار ہو کر خیام کی جانب چلنے لگی تو ایسے لگا جیسے کربلا کی زمین ہل رہی تھی۔ 4 جانب جتنے تھے وہ سب پریشان تھے، اگر کوئی مطمئن تھا تو زہرا کا لال حسین سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے جناب سید۔ اور اس اطمینان کی وجہ کیا ہے؟ ساتھیوں نے آگے کہا آقا مولا 9 لاکھ کا لشکر خیام کی جانب حملہ کرنے کے لیے چل پڑا ہے۔ امام حسین نے ان کی بات کا جواب دیے بغیر بڑے اطمینان سے کہا میرا عباس کہاں ہے؟ سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے، میرا عباس کہاں ہے؟ حسین کی نام زبان سے عباس کا لفظ نکلنا تھا، ایسے آئے حضرت عباس جیسے عقاب شکار پہ آتا ہے۔ سردار یاد فرمایا، حکم فرمائیے کیسے یاد فرمایا؟ کہا عباس کو 9 لاکھ کا لشکر خیام کی جانب آ رہا ہے، انہیں جا کر ہماری طرف سے کہو جنگ آج نہیں کل ہوگی۔ توجہ توجہ توجہ، انہیں جا کر کہو جنگ آج نہیں کل۔ توجہ اذان محترم جتنے حضرات یہاں میرے سامنے تشریف فرما، جنگ آج نہیں کل ہوگی۔ اب جو سامنے سے لشکر آ رہا ہے وہ لشکر اسلحہ جنگ سے لیس ہے، تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، ڈھالے بھی ہیں، تیر کمان سب کچھ گھوڑوں پہ سوار ہو کے ادھر سے 9 لاکھ کا لشکر آ رہا ہے، اور ادھر سے حسین کا عباس چلا ہے، نہ تلوار نہ تیر نہ نیزہ نہ بھالا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ ہاں بغیر کوئی اسلحہ جنگ لیے، کیونکہ حسین نے جنگ کا نہیں کہا، حسین نے صرف اتنا کہا ہے جا کے انہیں کہو کہ جنگ کل ہوگی۔ جو 9 لاکھ کے سامنے بغیر ہتھیار کے چل پڑے اسے عباس کہا جاتا ہے۔ جن کے ہاتھ اٹھے ہیں مولا کو عزت عطا فرمائے۔ زین پہ سوار سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ ہاں اپنے گھوڑے کی زین پر سوار ہو کر حضرت عباس علیہ السلام 9 لاکھ کے لشکر کی جانب چلے۔ توجہ فرمائیے گا، ادھر سے 9 لاکھ کا لشکر ہے، ادھر سے تنہا علی کا بیٹا ہے۔ عباس کو آتے ہوئے دیکھ کر لشکر کے قدم رک گئے۔ نہیں یہاں پہ توجہ ہی نہیں فرمائی، میں نے جملہ آپ کے سامنے ہدیہ کیا ہے، اتنا بڑا بہادر ہے علی کا لال، ایک 9 لاکھ کو کافی ہے۔ سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ دیکھ کر 9 لاکھ کا لشکر رک گیا۔ حضرت عباس اتنا قریب پہنچے عمر ابن سعد کے گھوڑے کے کہ عمر ابن سعد کا گھوڑا اور حضرت عباس کے گھوڑے کی کنوتیاں مل گئی۔ توجہ نہیں فرما رہے، اتنا قریب پہنچے، اور قریب پہنچ کر زین کو منبر بنا کر، ہائے ہائے اللہ اکبر، زین کو منبر بنا کر حضرت عباس نے ایک خطبہ دیا۔ پورا خطبہ نہیں پڑھنا، بس 2-3 جملے ہیں اور سمیٹ لوں گا اپنے بیان کو۔ زین کو منبر بنا کر حضرت عباس نے پہلا جملہ کہا، یا اہل الشام یا قتیبۃ الطغاة واللیام یا قطیۃ الاغنام ما ھذا الاجتحام العز والشرف والمقام اما تعرفون ابا عبداللہ حسین علیہ السلام رضی الوحی وقدیم العلم سماہ الجلیل وناغاہ جبرائیل وحرک مہدہ سلسعیل مشیہ علی جسد رسول اللہ اکثر من مشیہ علی الارض۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ بس اتنا ہی ترجمہ اگر سن لیں تو میری آج کی تقریر ہو جائے گی۔ شام والوں سے مخاطب ہو گیا، خیال رہے سامنے 9 لاکھ کا لشکر ہے، ادھر عباس اکیلا ہے اور پکار کے کہہ رہا ہے او شامیوں حرامیوں۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ نا میرے مولا کے پہلے جملے نے تاریخ کی ایک کتھی سلجھا کے رکھ دی، او شامیوں حرامیوں۔ علی کے بیٹے نے کربلا کے میدان میں بتا دیا جو 14 کے مقابلے میں آئے وہ حلالی نہیں ہوا کرتا۔ شاباش شاباش، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ ہاں علی کا لال ہی یہ منظر بتا سکتا ہے۔
الشام یا قطیۃ الطغاة واللحام. اللہ اکبر. اگلا لفظ بڑا عجیب ہے. یا قطیۃ الاغنام. غنم کہتے ہیں بھیڑوں کو. کسے؟ قطیۃ الاغنام. سامنے 9 لاکھ کا لشکر ہے اور عباس کہہ رہا ہے او اپنے ریوڑ سے بچھڑی ہوئی چند بھیڑوں. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. وہ اپنے ریوڑ سے بچھڑی ہوئی چند بھیڑوں. اور یہی جملہ عباس کا بتا رہا ہے. تلوار کیوں نہیں لایا عباس؟ کیونکہ بھیڑ کو مارنے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. توجہ ہے میرے محترم دوستو. او اپنے ریوڑ سے بچھڑی ہوئی چند بھیڑوں. ما حاصل اجتہام ہے الظفر الشرف والمقام. عزت والوں کے دروازوں پر کمینوں کا ہجوم کیوں آ رہا ہے؟ ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. عزت دار لوگوں کے دروازوں پر یہ کمینوں کا ہجوم کیوں آ رہا ہے؟ اب خیال رہے تعارف کروانے والا عباس ہے، جس کا تعارف کروانے جا رہا ہے وہ حسین ہے. ہائے ہائے. ہاں اس سے بہتر کیا ہوگا کہ حسین کا تعارف عباس کروا رہا ہو. میں ایک لفظ کہہ دوں اگر آپ میرے ساتھ شامل ہیں. حضرت عباس کا ایک لقب ہے باب الحسین. سمجھو ہے. اسی لیے حکم ہے جب کربلا زیارت کے لیے جاؤ تو پہلی زیارت عباس کی ہے پھر بادشاہ حسین کے پاس. کیوں؟ پہلے جانا دروازے کے پاس پڑتا. تو اب حسین کا تعارف اس سے بہتر کیا ہوگا کہ باب الحسین تعارف کروائے. گھر کا تعارف دروازے سے بہتر کون جانتا ہے؟ کیونکہ دروازے کا کمال یہ ہے اس کے 2 رخ ہوتے ہیں. ایک گھر والوں کے ساتھ. آپ پیچھے رہ رہے ہیں میں سفر زیادہ کر رہا ہوں. ایک رخ اس کا گھر والوں کی طرف ہوتا ہے، ایک رخ باہر والوں کی طرف ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہے. اب باہر والوں کو تعارف عباس کرانے جا رہے ہیں. اما تعرفون ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. تم جانتے ہو کہ ابا عبداللہ حسین کون ہے؟ پہلا جملہ ہی عجب ہے. فرمایا رضی الوحی و فطیم العلم. یہ ایک جملہ خدا کی قسم تقریر طلب ہے. رضی الوحی و فطیم العلم. رضاعت کہتے ہیں. بسم اللہ ایک درود پڑھیں آل محمد کے درود. بابا جی بھی تشریف لے آئے. رضاعت کہتے ہیں دودھ پینے کو. سمجھو ہے. ہر بچہ دنیا میں آ کے اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے. رضاعت ماں سے ہوتی ہے. حسین کی رضاعت عباس بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں رضی الوحی. یہ وہ سردار ہے جس نے اپنی رضاعت میں دودھ نہیں وہی پی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. رضی الوحی. انہوں نے وہی پی ہے. وفطیم العلم. اور انہوں نے خوراک میں علم کھایا ہے. اللہ اکبر. رضی الوحی وفطیم العلم. توجہ. من سماہ الجلیل. اور دنیا والوں دنیا میں ہر آنے والے بچے کا نام اس کے ماں باپ رکھتے ہیں. یہ وہ ہے جس کا نام حسین. ماں باپ نے نہیں اللہ نے حسین رکھا. اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا کو ذات عطا فرمائے. من سماہ الجلیل. خدا نے جس کا نام حسین رکھا ہے. توجہ. ومن حرک مہدہ جبرائیل. یہ وہ ہے جس کے جھولے کی ڈوریاں جبریل ہلاتا ہے. اللہ اکبر. جس کے جھولے کی ڈوریاں. ایک عجب. اس سے اگلے جملے میں حضرت عباس نے ایک راز کھولا ہے جو عام طور پہ ممبروں سے بھی بیان نہیں ہوتا. وہ آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں. اگلا لفظ کہا ومن ناغہ سلسائیل. جسے لوری سلسائیل فرشتہ سناتا. توجہ. اب یہاں پر روکے. آپ نے بڑی داد دعا دی. ایک لفظ سمجھانا چاہتا ہوں. سلسائیل. آپ نے ہمیشہ ممبر سے ایک فرشتے کا تذکرہ سنا ہے. فطرس. جب حسین دنیا میں آئے فطرس کو لایا گیا. بالوں پر نہیں تھے. چولہے سے لگایا گیا. بالوں پر مل گئے. توجہ ہے. صرف فطرس نہیں لایا گیا. ایک اور فرشتہ بھی اسی طرح معطوف تھا. نام سلسائیل تھا. اسے بھی لایا گیا. یہ وہی سلسائیل ہے جس کے بارے میں عباس کہہ رہے ہیں جو ڈوریاں دیتا ہے. یہ کیوں سلسائیل کو لایا گیا؟ فطرس کی جگہ طرز عمل رسول کا یہ تھا اسے جھولے سے مس کرو. اللہ اکبر. حسین کے آتے ہی رسول حسین کی عظمت بتا رہے ہیں. لیکن جب سلسائیل کو لایا گیا رسول نے طرز عمل بدلا.
رسول حسین کے جھولے کے پاس آئے، حسین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور رسول کی دعا سنیے گا. پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں، سارے جہان پر خدا کا حق ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، اس کا حق ہم پر ہے. جہان میں کسی کا حق اس پر نہیں. توجہ بہت رجا کی جواب دعا چاہیے مجھے. سارے جہان پر اس کا حق ہے، اس پر کسی کا حق نہیں ہے. لیکن ایک عجب ہے، رسول نے حسین کو اٹھا کر کہا، توجہ، اللہم بحق حاصل مولود علیہ، اے میرے اللہ تجھے اس حق کا واسطہ جو حسین کا تجھ پر ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تجھے اس حق کا واسطہ جو حسین کا تجھ پر ہے. تو اب اس فرشتے کو بھی شفا ملی. اس کے بارے میں عباس کہہ رہے ہیں یہ وہ ہے جو حسین کو لوریاں سناتا. اور بس آخری جملہ، ختم ہو گیا میرا بیان. ارشاد فرمایا، سنو، جانتے ہو یہ حسین کون ہے؟ مشیہ علی جسد رسول اللہ اکثر من مشیہ علی الارض. یہ وہ ہے جو زمین پہ کم چلا ہے، بدن رسالت پہ زیادہ چلا ہے. توجہ ہے، جس نے زمین، ہاں جب ہر بچے کو ماں باپ انگلی چل کے پکڑنا سکھاتے ہیں نا، جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ وقت آیا نا، تو رسول نے زمین پہ چلنا نہیں سکھایا. رسول خود زمین پہ لیٹ جاتے تھے، حسین کے ہاتھوں میں اپنی دونوں انگلیاں دے کر حسین کو اپنے سینے پہ کھڑا کر لیتے تھے. زہرا کا لال سینے سے قدم تک، قدم سے صدر تک رسول کے بدنوں پہ چلتا ہے. میں جملہ کہہ دوں اپنے دوستوں کے سامنے، جس کی اپنی سحرگاہ عرش معلیٰ ہے، اس کا جسم حسین کی سحرگاہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. اس حسین کے دروازے پر آئے اور ڈانٹ کر عباس نے بات میں نے پورا خطبہ چھوڑ دیا ہے، بس آخری لفظ کہنا ہے، واپس بھیج دیا. اس لشکر میں، شام کے لشکر میں ایک شامی پہلوان تھا جو ہمیشہ بڑے نعرے لگایا کرتا تھا، اگر علی ہوتا اور مجھ سے لڑائی ہو جاتی تو پھر پتہ چلتا بہادری کسے کہتے ہیں. اتنا لکھا گیا ہے کہ وہ شخص اس قدر طاقتور تھا کہ اگر کوئی درہم و دینار ایسے انگلی میں لیتا تھا نا اور یوں مسلتا تھا تو اس کے نقش مٹ جاتے. اتنا طاقتور کہ ایسے ہاتھ سے نقش مٹا دیتا تھا. اسی عمر ابن سعد نے کہا، روز کہتا تھا اگر علی ہوتا اور مجھ سے لڑتا تو پتہ چلتا بہادری کیا ہے، علی کا خون ہے. اللہ اکبر. ختم ہو رہا ہے میرا بیان. علی کا خون ہے، ہمت کر آگے بڑھ. توجہ، علی کا خون ہے، ہمت کر آگے بڑھ. میر انیس نے بھی یہاں پہ لکھا ہے، اس حج کا جواب کرب سے تا شرق نہیں ہے، اس میں اور حیدر میں سرے منہ فرق نہیں ہے. اللہ اکبر. علی کا خون ہے. روز دعوے کرتا تھا بڑھ آگے جا اور حملہ کر. غصے میں آ کر چل پڑا حملہ کرنے کے لیے. ادھر آقا حسین نے کہا عباس یہ وہ ہے سامنے جو روز کہتا تھا کہ علی ہوتا تو میں اس سے لڑتا، یہ آ رہا ہے. ادھر سے وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر آیا، ادھر سے عباس نے ایک ہاتھ میں نیزہ ایک ہاتھ میں تلوار، وہ گھوڑے پہ عباس پیدل. آگے جاتے ہوئے عباس نے نیزے کی علی گھوڑے کے سینے میں رکھ کے ایسے اٹھایا، گھوڑا ہوا میں گیا. واپس آتے ہوئے عباس نے تلوار رکھی، گھوڑے سمیت دو ٹکڑوں میں جب کٹ کے تقسیم ہوا نا، عباس نے خیمے کی طرف دیکھ کے کہا آقا یہی تھا جو بابا کو بھاگتا تھا. سلامت رہے، مولا جائے. حیدری یہ ہے جو بابا کے بارے میں زبان درازیاں کرتا تھا. وہ عباس جو 9 محرم کو 9 لاکھ کو اپنی آواز کے روب سے ڈرا رہا ہے، اللہ جانے 10ویں محرم چپ کر کے اجرو زین چھوڑ دی اسی عباس. 9 محرم کو جلال دکھا رہا تھا، 10ویں محرم کو وفا دکھا. صرف 10ویں کو نہیں،
سر تن سے جدا ہو گیا لیکن وفا قائم ہے۔ اس وفا کی پہلی مثال یہ ہے، ہر سر نو کے نیزہ پہ سوار ہو گیا لیکن عباس کا سر نیزے پہ سوار نہیں ہو رہا، گھوڑے کی گردن میں یہ سر کربلا سے شام۔ بس ایک جملہ کہنا ہے آپ کے تصور سے پہلے میں نے نمبر چھوڑ دیا۔ شام کے بازار میں اعلان ہو گیا، جس نے علی سے بدلے لینے اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ پہاڑ کے اس خطے پہ مصائب کے عاشق لوگ ہیں، جس نے علی سے بدلے لینے علی کی بیٹیوں کو شام کے بازار سے گزارا۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت جس کا نام صاحبان مقاتل نے ام حجام لکھا ہے، خدا اس پہ لعنت کرے، یہ اپنے گھر کے چھت پہ گئی اور اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا۔ اللہ جانے اس کی علی سے دشمنی کیا تھی۔ اس نے دیکھنا شروع کیا میں پتھر ماروں کسے۔ دیکھتے دیکھتے نگاہ اس نیزے پہ ٹھہری جس پہ حسین کا سر۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، جن کی ہائے نکل۔ اس نے نشانہ لیا میرے مولا حسین کے سر۔ بہن نے دیکھا پتھر بھائی کو لگے گا اور حسین کا سر پہلے بڑا زخمی۔ اللہ بات ہوتا تو میں آقا حسین کے سر کے زخم پڑتا تھا۔ سر پہلے بڑا زخمی ہے، بہن نے دیکھا پتھر بھائی کو لگے گا۔ بے ساختہ شام کے بازار میں علی کی بیٹی کی زبان سے 3 دفعہ نکلا، عباس عباس عباس، پتھر حسین کو نہ لگے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، مولا تیری ہائے قبول کریں۔ پتھر حسین کو نہ لگے، یہ سننا تھا۔ گھوڑے کی گردن سے عباس کے سر نے پرواز کیا، پرواز کرتا ہوا سر آقا حسین کے سامنے آیا۔ دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے ہوئے کہا آقا اپنی مرضی سے نہیں آیا، اپنی مرضی سے نہیں آیا، علی کی بیٹی کے حکم سے آیا ہوں۔ اتنی دیر میں ام حجام نے پتھر پھینکا، عباس کے سر نے آگے بڑھ کر وہ پتھر اپنی پیشانی پہ لیا۔ اللہ اکبر۔ پتھر عباس کی پیشانی پہ لگا، پیشانی سے خون جاری ہوا۔ اب سر پرواز کرتے ہوئے وہاں آیا جہاں علی کی بیٹی ایسے کھڑی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول کرے۔ میں ختم ہو گیا میرا بیان۔ یہ ایسے کھڑی ہے علی کی بیٹی، سر سامنے آیا، کیا دیکھا بی بی نے؟ سر سے خون جاری ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ روتے کہا عباس میں جانتی ہوں پتھر زور سے لگا ہوگا، لیکن میں کیا کروں؟ شام کے بازار میں ہاتھ آزاد کر لینا، اس کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں تھا۔ کہتے ہوئے سر سے آواز آئی، بی بی پتھر کے لگنے پہ نہیں رو رہا، بی بی رو اس لیے رہا ہوں جیسے آج شام کے بازار میں بلایا رہا۔ اگر 10ویں محرم کو مجھے اجازت دے دی ہوتی، پھر نہ حسین کا سر قلم ہوتا، نہ تیری چادر اترتی، نہ تجھے بازاروں میں آنا۔ اب تاب الذاکرین، ماتاب الذاکرین، لسان الذاکرین جناب ذاکر ستین بھٹی اور جناب سید بارد شاہ صاحب، سید اکسید شاہ صاحب کاظمی عبرت تشریف فرمان انشاءاللہ، اور سید ذریت عمران شیرازی وہ بھی پہنچ چکے ہیں بہت جلد، باورہ بھی ٹائم دینے۔ درود شریف بابا سے بلند۔ دوجور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولی کل حجت الحسن صلواتک علیہ وعلا وآلہ فی حال ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم محافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وینا
أداد سنه ورزقات وانوات متيه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد واجل فرزا محمد الہی ذکر اذان و قبول اور منظور مالک سادات الزام دامانیان دائے خرچ